پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ سلامت دوسرے ملک کے دورے پر گیا تو پڑوسی ملک کے بادشاہ نے بادشاہ سلامت کا خوب استقبال کیا۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت کے لیے شاہی دسترخوان سجائے گئے۔ بادشاہ سلامت واپس لوٹنے لگے تو پڑوسی ملک کے بادشاہ نے بادشاہ سلامت کو تحفے میں 2 طوطے دیے۔ وہ طوطے بہت ہی قیمتی تھے۔ بادشاہ سلامت طوطے کا جوڑا لے کر پڑوسی ملک کے بادشاہ کا شکریہ ادا کر کے اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ سلامت اپنے محل کو پہنچا تو اس نے اپنے محل کے باغیچے میں ایک پنجرا منگوا کر ان دونوں طوطوں کے پنجرے کو ایک درخت کے نیچے لٹکا دیا۔ دونوں طوطے بہت ہی خوبصورت تھے، جو بھی طوطوں کو دیکھتا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتیں۔ بادشاہ سلامت کو بھی وہ طوطے بہت عزیز تھے، کیونکہ اس کو بادشاہ نے تحفے میں دیے تھے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ شہر سے کسی طوطے پالنے والے ماہر کو بلایا جائے جو ان طوطوں کو اڑنے کی ٹریننگ دے۔ بادشاہ کے ایک وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، میرا ایک دوست رہتا ہے جو اس کام کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا تو اس نے طوطوں کو اڑانا سکھانا شروع کر دیا۔ چند دنوں کے بعد وزیر کے دوست کی ملاقات بادشاہ سے ہوئی۔ بادشاہ نے اس سے دریافت کیا کہ طوطوں کا حال سناؤ۔ وزیر کے دوست نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں آپ سے ایک بات بہت دنوں سے کہنا چاہتا تھا، لیکن مجھ میں ہمت نہ ہوئی۔ بادشاہ نے کہا، بتاؤ۔ اس نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، ایک طوطا تو آپ کے محل سے بھی اوپر تک اڑ رہا ہے، جبکہ ایک طوطا صرف ٹہنی پر بیٹھا رہتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی، لیکن اس میں کوئی بھی تبدیلی نہ ہوئی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ شہر سے کوئی اور طوطے پالنے والا بلاؤ، لیکن بہت سے طوطے پالنے والوں کو بلایا گیا، لیکن کوئی بھی اس طوطے کو اڑانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وقت گزرتا رہا، اسی طرح ایک دیہاتی شخص کو اس بات کا معلوم ہوا تو وہ دربار میں حاضر ہوا اور بادشاہ سلامت سے عرض کی، بادشاہ سلامت، میں طوطے کو اڑانا سکھا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے نا امیدی میں کہا کہ تم بھی آخری کوشش کر لو۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد درباری بادشاہ سلامت کے پاس آئے اور کہا، بادشاہ سلامت، دوسرا طوطا تو اس سے بھی اوپر نکل گیا۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت بہت حیران ہوا اور حکم دیا کہ اس دیہاتی کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ جب اس دیہاتی شخص کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا تو بادشاہ سلامت نے ایک سوال کیا کہ جس طوطے کو اتنے ماہر اڑانے میں ناکام رہے تو تم نے ایک لمحے میں اسے کیسے اڑانا سکھا دیا؟ اس شخص نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، وہ طوطا جس ٹہنی پر ہر وقت بیٹھا رہتا تھا، میں نے اس ٹہنی کو ہی کاٹ دیا۔ اس کے بعد وہ طوطا فر فر اڑنے لگا اور اڑتا اڑتا محل کے اوپر سے چلا گیا۔ بادشاہ سلامت، اس طوطے کو ایک کمفرٹ زون ملا ہوا تھا، جب میں نے اس کا وہ زون ختم کیا تو وہ فوراً اڑنے لگا۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں رسک لینا ہی نہیں چاہتے۔ وہ جس جگہ پر، جس مقام پر ہوتے ہیں، وہ اسی پر ہی قائم رہتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بادشاہ سلامت اس دیہاتی سے بہت خوش ہوا اور اسے بہت سے انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا۔ بادشاہ کا وزیر جس نے اپنے پہلے دوست کو بلایا تھا وہ بہت خاص تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے دیہاتی کو ایک چھوٹے سے کام کے لیے اتنا بڑا انعام کیسے دے دیا؟ بادشاہ سلامت نے کہا کہ اگر تم اس سے یہ انعام واپس لے سکتے ہو تو جاؤ اس سے اپنا انعام لے کر آؤ۔ وہ وزیر اس دیہاتی کے پیچھے چل پڑا۔ وہ راستے میں جا ملا اور دیہاتی سے کہا کہ تم اتنی چھوٹی سی بات کا اتنا بڑا انعام نہیں لے سکتے۔ دیہاتی شخص نے جواب دیا، میں نے اپنی عقل مندی سے یہ انعام حاصل کیا۔ تو وزیر نے کہا کہ اگر تم میرے 3 سوالوں کا جواب دے دو تو پھر یہ انعام لے کر جا سکتے ہو، ورنہ تمہیں یہ ہیرے جواہرات واپس کرنا ہوں گے۔ دیہاتی نے کہا، تم اپنے 3 سوال بتاؤ۔ وزیر نے کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آسمان پر کتنے تارے ہیں؟ پھر اس نے اپنا دوسرا سوال کیا کہ زمین کا مرکز کہاں ہے؟ اس کے بعد وزیر نے تیسرا سوال کیا کہ اس وقت اللہ کیا چاہتا ہے؟ دیہاتی شخص نے کہا کہ میں نے تمہارے 3 سوالوں کا جواب دوں گا، لیکن میں جو کہوں گا تمہیں میری بات ماننا پڑے گی۔ وزیر نے کہا، ٹھیک ہے۔ دیہاتی نے پہلے سوال کے جواب میں جس گدھے پر سوار تھا اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور کہا، جتنے بال میرے ہاتھ کے نیچے سے گزرے
اتنے آسماں پر تارے ہیں۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو دونوں کو گن لو۔ وزیر خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے دوسرے سوال کے جواب میں ہاتھ کی انگلی سے اپنے گرد دائرہ لگایا اور کہا کہ زمین کے مرکز پر کھڑا ہوں، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ناپ لو۔ وزیر نے ایسا چپ سادھ لیا جیسے اسے کوئی سانپ سونگھ گیا ہو۔ اب دیہاتی نے کہا، تیسرے سوال کا جواب دینے سے پہلے تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ وزیر نے کہا، بتاؤ۔ دیہاتی نے کہا کہ تم اس شاہی گھوڑے سے اترو اور اپنا لباس مجھے تبدیل کرو، کیونکہ تیسرے سوال کا جواب پاکیزہ ہے اور اس گدھے پر بیٹھ کر جواب دینے میں شرم آئے گی۔ وزیر کو دیہاتی کی بات ماننی پڑی کیونکہ وہ اس سے پہلے وعدہ کر چکا تھا۔ وزیر شاہی گھوڑے سے اترا اور اپنا شاہی لباس اس کے ساتھ تبدیل کیا۔ دیہاتی شخص نے چھلانگ لگا کر شاہی لباس پہن کر شاہی گھوڑے کے اوپر سوار ہو گیا اور وزیر سے کہا کہ اللہ اس وقت یہ چاہتا ہے کہ میں شاہی لباس پہن کر اس گھوڑے پر سوار ہو کر اور اپنا انعام لے کر اپنے گھر کو رخصت ہو جاؤں اور تم میرے اس گدھے پر بیٹھ کر اپنے واپس دربار چلے جاؤ۔ اس شخص کے دعا پر وزیر بہت پریشان ہوا اور ان کٹے پھٹے کپڑوں کے ساتھ دربار میں گیا اور سب درباری بھی اس وزیر کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ عقل مندوں کے ساتھ پنگا لینے کا یہی انجام ہوتا ہے۔